الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو میں مال کی مذمت احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ جیسا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ مال فتنہ ہے۔ حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر 2336 اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10309، ابن حبان کی حدیث نمبر 3223 اور معجم کبیر کی حدیث نمبر 404 جلد 19 میں اور حاکم کی حدیث نمبر 7896۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسن و حسین علیہ السلام آئے، ان دونوں شہزادوں نے سرخ کپڑے پہن رکھے تھے اور گرتے گراتے یعنی بچپن کی عمر کی وجہ سے گرتے گراتے چلے آ رہے تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی وقت حضرت حسن و حسین علیہ السلام دونوں شہزادے بچپن کی حالت میں، بچپن کی عمر میں سرخ کپڑے پہنے گرتے گراتے چلے آ رہے تھے۔ ان دونوں شہزادوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور ممبر سے اتر کر تشریف لائے اور فرمایا، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہیں۔ کہ دیکھو میں نے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کرتوں میں گرتے چلے آ رہے ہیں، کہ میں نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا کہ وہ گرتے چلے آ رہے ہیں تو میں صبر نہ کر سکا، تو میں صبر نہ کر سکا اور یعنی کہ مجھے گھبراہٹ ہوئی، میں صبر نہ کر سکا اور مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ گر کر ان شہزادوں کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے، اور میں نے خطبے کو موقوف کر دیا اور انہیں اٹھا لیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 3600 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 1109 اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3774، نسائی کی حدیث نمبر ہے 4993 اور ابن حبان کی حدیث نمبر 6039۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میٹھی سرسبز ہے، دنیا میٹھی سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، سو تم دنیا و عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ تم دنیا اور عورتوں کے فتنوں سے بچو۔ یہ بہقی شعب الایمان کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 10301 اور 10304 اور اس کو امام بہقی نے سنن کبریٰ میں بھی روایت کیا، اس کا حدیث نمبر ہے 6511۔ دینار و درہم کا بندہ تباہ ہو، دینار و درہم کا بندہ تباہ ہو۔
اس عنوان کے تحت ہم اگلی حدیث بیان کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دینار و درہم کا بندہ تباہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دینار و درہم کا بندہ تباہ ہو اور دوزخ میں اوندھا گرے، اور خدا کرے کہ جب اس کو کوئی کانٹا لگے تو وہ کبھی نہ نکلے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا ہے مال کے حریص و لالچی شخص کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو دینار و درہم کا بندہ یعنی مال کا بندہ اور دنیاوی مال و متاع، سونا چاندی، زمین و جائیداد، ان سب کا بندہ، حالانکہ حقیقت میں بندہ تو وہ اللہ کا تھا، لیکن جب اس نے دنیا کی پرست شروع کر دی، دنیا کو اپنا معبود مان لیا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگا اور اپنی زندگی کا جو اہم مقصد تھا وہ اس نے دنیا اور متاع دنیا کو بنا لیا، مال و متاع کو اپنی زندگی کا اہم مقصد بنا لیا، تو اب وہ اللہ کا بندہ نہ رہا بلکہ وہ دنیا کا مال و متاع کا بندہ بن گیا، وہ دینار و درہم کا بندہ بن گیا، کیونکہ اس نے اپنی لگام دنیا کے ہاتھوں میں دے دی، دینار و درہم کے ہاتھوں میں اپنی لگام دے دی، اس لیے وہ اللہ کا بندہ نہ رہا بلکہ وہ دنیا متاع دنیا کا بندہ بن گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دینار و درہم کا بندہ تباہ ہو۔ اب غور کرو اور اندازہ کرو ان الفاظوں میں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیسی وعید سنائی۔ یہ سزا ہے بندے کے لیے کہ وہ تباہ ہو۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ دینار و درہم، جس نے دینار و درہم کو اپنا معبود مان لیا، ان کے لیے یہ بد دعا ہے حضور علیہ السلام کی کہ دینار و درہم کا بندہ تباہ ہو اور دوزخ میں اوندھا گرے اور خدا کرے کہ جب اس کو کوئی کانٹا لگے تو وہ کبھی نہ نکلے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 4136۔ اسی طرح دینار و درہم کا بندہ ملعون ہے، دینار و درہم کا بندہ ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار و درہم کا بندہ ملعون ہے، یعنی لعنت کیا گیا، جس پر لعنت کی گئی ہو۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2375۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کتنی سخت وعید ہے اور ان کے لیے بد دعا ہے، یعنی تباہ ہونا، یہ اس کی سزا ہو جائے گی آخرت میں، اس کا تباہ و برباد ہونا یہ اس کے لیے سزا ہوگی آخرت میں، یہ اس کے لیے سخت وعید ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول فرمایا کہ دینار و درہم کا بندہ، جس نے دینار اور درہم کو اپنا سب کچھ مان لیا، اپنی زندگی کا اصل مقصد، منزل مقصود، اپنی زندگی کی آخری منزل، اور سب کچھ مان لیا اور اسی کو حاصل کرنے میں لگا رہا، اسی کا حریص ہو گیا اور ہمیشہ اسی کا لالچی بنا رہا اور ہمیشہ یہی چاہتا رہا کہ بس زیادہ سے زیادہ میں مال حاصل کر لوں، میری زندگی عیش و عشرت کی ہو جائے، بس اس نے اپنی آخرت کی فکر نہ کی، وہ آخرت سے غافل ہو گیا۔ تو ایسا بندہ وہ دینار و درہم کا بندہ ہوتا ہے، دنیا کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں۔ تو ایسے بندوں پر کیا فرمایا کہ وہ ملعون ہے، جسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر مال زیادہ ہو جائے اور اپنی دنیا کو بہتر بنا لے اور اپنی آخرت کو خراب کر لے، لیکن بعض لوگوں کی نظر میں آج بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مالدار ایسے لوگوں کو جو اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے اور انہوں نے دنیا کو بہتر سے بہتر بنا لیا، ایسے لوگوں کو بہت اچھا جانتے، بہت معزز جانتے، بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے نزدیک وہ ملعون ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ تباہ ہو جائے اور دوزخ میں اوندھا گرے، یہ ان کا حال ہے۔ تو یہ دین کی نظر ہے دیکھنے کی، دنیا کی نہیں۔ دنیا کی اعتبار سے تو وہ بہتر ہے،
اس کے پاس مال و متاع بہت زیادہ ہے، اس کی زندگی عیش و عشرت میں کٹ رہی ہے، تو بے شک وہ دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے، لیکن دین کے اعتبار سے وہ ملعون ہے، جس نے جو اپنی آخرت کو بھلا دے اور اپنی دنیا کو بہتر بنا لے، اپنی آخرت خراب کر لے، ایسا بندہ وہ ملعون ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ میں اوندھا گرے، یہ بد دعا ہے آپ کی، اور تباہ اور برباد ہو جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس وقت آپ بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو بہت مال والے ہیں۔ بڑا توجہ طلب بات ہے یہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں جو بہت مال والے ہیں، مگر جس نے خرچ کیا ادھر ادھر اور جدھر مناسب ہوا اور راہ خدا میں دیا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے، ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کثیر مال دے، مالدار بنا دے، پھر ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور اس مال کے حقوق ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بہت زیادہ مال والے ہیں وہی بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں جو بہت زیادہ مالدار ہیں، کیونکہ جن کے اندر بخل آ گیا اور جنہوں نے اپنے مال کے حقوق ادا نہ کیے، زکوٰۃ صدقات خیرات نہ کیے، تو ایسے لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں، خواہ وہ دنیا میں مالدار ہیں اور دنیا ان کی بہتر ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن ان کی آخرت خراب ہونے والی ہے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2300۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو اسے راہ خدا میں خرچ کرتا رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن آدم، جو چیز ضرورت سے زیادہ ہو اسے راہ خدا میں خرچ کرتا رہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2388 اور نسائی شریف کی حدیث نمبر ہے 2396۔ دنیا میں جو مالدار ہیں وہ قیامت میں غریب ہوں گے، دنیا میں جو مالدار ہیں وہ قیامت میں غریب ہوں گے، وہ مالدار جنہوں نے راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ نہ کیا اور مال کے حقوق ادا نہ کیے، وہ قیامت کے دن غریب ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ ہوگا ہی نہیں سوائے گناہوں کے، نیکیاں تو ان کے پاس ہوں گی ہی نہیں، اس لیے وہ غریب ہوں گے۔ یعنی مال کے اعتبار سے نہیں بلکہ اعمال کے اعتبار سے وہ غریب ہوں گے، کیونکہ مال کی کثرت اور مال کی محبت و رغبت اور حرص نے ان کو اندھا کر دیا تھا، ان کو آخرت دکھائی نہیں دی اور انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کوئی عمل نہ کیے، صرف دنیا کو بہتر بنانے میں لگے رہے اور جو بھی عمل کی وہ دنیا کے لیے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے بہت غریب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جو لوگ دنیا میں مالدار ہیں قیامت کے دن وہی لوگ نادار، مفلس، کنگال، محتاج ہوں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کار خیر میں خرچ کرے، سوائے ان کے، یعنی جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مال کے حقوق ادا کیے، تو اس نے وہ مال اپنا آگے بھیج دیا، اس نے وہ مال اپنا آگے بھیج دیا، جو اللہ کی راہ میں اس نے دیا وہ مال اس نے آگے بھیج دیا، اور جو پیچھے چھوڑا وہ اس کے کوئی کام آنے والا نہیں، اس لیے وہ قیامت کے دن غریب ہوگا، مفلس ہوگا، محتاج ہوگا، کنگال ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کی قسم،
مجھے تمہارے بارے میں کسی چیز کا ڈر نہیں سوائے دنیا کی اس زینت کے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا کیا خیر بھی شر کو لاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر تو خیر ہی لاتی ہے، لیکن دیکھو برسات جو کچھ اگاتی ہے وہ خیر ہے یا نہیں، لیکن وہ جانوروں کو مار ڈالتی ہے یا موت کے قریب کر دیتی ہے، سوائے ان جانوروں کے جو صرف چارہ یا سبزہ اس قدر کھاتے ہیں کہ ان کی کوکھیں پھول جاتی ہیں، پھر وہ مزید کھانے کے بجائے سورج کا رخ کر لیتے ہیں اور پاخانہ یا پیشاب کرتے ہیں، اور جب پہلا کھانا ہضم ہو جاتا ہے تب وہ دوبارہ کھاتے ہیں، اس لیے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص مال کو اپنے حق کے مطابق لے گا اور اس کو صحیح جگہ خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس مال میں برکت دی جاتی ہے، اور جو شخص ناحق مال لے گا اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3995، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 2421، اور ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 35522۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال دنیا سرسبز اور میٹھا ہے اور مسلمانوں کا اچھا ساتھی ہے، مال کا جو حصہ مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا، وہ حصہ بہت اچھا ہے جو مسکین کو دیا، یتیم کو دیا اور مسافر کو دیا، وہ مال بہت اچھا ہے اور وہ اچھا ساتھی ہے۔ اور جو مال ناحق لیتا ہے وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گا، وہ مال۔ یہ مسلم کی حدیث، اس کا حدیث نمبر 2423۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کا مال شیریں، میٹھا اور ہرا بھرا اور تر و تازہ ہے، جو اسے نیک نیت سے لے تو اس مال میں برکت دی جاتی ہے، اور جو اس کو لالچ سے لے گا تو اس مال میں برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھائے مگر شکم سیر نہ ہو، اور یاد رکھو اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 6441، مسلم کی حدیث نمبر 2387، نسائی کی حدیث نمبر 2535، اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10288، ابن حبان کی حدیث نمبر 3220، اور اس کو عبد الرزاق نے المصنف میں روایت کیا ہے، اس کا حدیث نمبر 20041۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ڈکار لی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈکار کو روکو، کہ دنیا میں زیادہ سیر ہو کر کھانے والے قیامت کے دن بھوکے رہیں گے۔ آج ہم کھانے کے لیے مرے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے، اتنا اگر کوئی اچھا لذیذ کھانا مل جائے تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اچھا کھانے کے لیے ہی جیتے ہیں، کہیں دعوتوں میں جائیں تو پھر وہ اس کا حساب و کتاب نہیں رکھتے کہ مجھے کتنا کھانا ہے، کتنا پیٹ خالی رکھنا، کھاتے ہی چلے جاتے ہیں پھر وہ، اور بڑا شوق سے جاتے ہیں کہ بس آج فلاں جگہ دعوت ہے، اور پھر اتنا کھاتے ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ مجھے کتنا کھانا چاہیے تھا، خواہ وہ کھانا انہیں نقصان کر جائے۔ تو انہیں اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنی ڈکار کو روکو، کیونکہ دنیا میں زیادہ سیر ہو کر کھانے والی قیامت کے دن بھوکے رہیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہمیں اپنے کھانے کے 3 حصے کرنی چاہیے، اپنے پیٹ کے، اپنی بھوک کے 3 حصے، کھانے کے نہیں، بھوک کے 3 حصے، اپنی بھوک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، یعنی اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے ایک حصہ ہم کھانا کھا لیں، ایک حصہ پانی پی لیں، پھر بھی اتنا پیٹ خالی رہے، اس میں ہلکی سی بھوک بھی رہے، وہ ہوا کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ دنیا میں بھی انسان کو نفع پہنچائے گی اور آخرت میں بھی، یہ تقسیم۔
دنیا میں بھی نفع دے گی اور آخرت میں بھی۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر اس کا 3350، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2578 اور حاکم کی حدیث نمبر ہے 6545 اور کنز العمال کی حدیث نمبر 6218۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ آدمی بوڑھا ہوتا ہے لیکن دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال اور دوسری عمر کی حرص۔ یعنی مال کا جو حریص ہوتا ہے، مال تو اس کی مال کی حرص کبھی نہیں جاتی، معلوم ہے وہ قبر میں جانے والا ہے کچھ ہی روز بعد، پھر بھی مال کی طلب، اس کی خواہش، اس کی حرص اس کے دل سے نہیں نکلتی، خواہ وہ جیسے کہ اس کی یہ سوچ بن گئی ہو کہ میں مال کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہوں، جبکہ اسے معلوم ہے کہ وہ ایک تن کا بھی دنیا سے نہ لے جا سکے گا، پھر بھی بوڑھا ہے، معلوم ہے کہ کچھ ہی روز بعد وہ مرنا بھی ہے، پھر بھی اس کی جو ہے ایک طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے مال کی، وہ ختم نہیں ہوتی، سوائے ان کے جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، جن کو اللہ نے توفیق بخشی، جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور صرف آخرت کی طلب میں اور آخرت کی تیاری میں، آخرت کو بہتر بنانے میں لگ گئے، اور جن کے دلوں میں خوف خدا تھا، وہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، گناہوں سے دور رہنے والے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی مال کے حریص نہیں ہوتے، نہ اپنی جوانی میں نہ اپنے بڑھاپے میں، کیونکہ انہوں نے دنیا کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، دنیا سے صرف اتنا حصہ لیتے جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے بس۔ اور جو دنیا کا بندہ ہوتا ہے وہ صرف ہمیشہ مرتے آخری وقت تک وہ صرف مال چاہتا ہے اور دنیا چاہتا ہے، مال و متاع چاہتا ہے۔ یہ حدیث مسلم کی حدیث نمبر 2410 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4234، حاکم کی حدیث نمبر ہے 7931 اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10262۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کے پاس دو وادیاں بھر کر مال ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آدمی کے پاس دو وادیاں بھر کر مال ہو، پھر بھی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش ایک وادی مال اور ہوتا، اگر 3 ہو جائیں تو کہے گا 4 ہو جاتی، اگر 4 وادیوں بھر کے اسے مال دے دیا جائے تب بھی کہے گا 5 ہوتی، کاش ایک وادی مال اور ہوتا۔ اور انسان کے نفس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ انسان کا نفس ہے، اس کی خواہش اتنی طویل ہوتی، اتنی لمبی ہوتی، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، ان کی کوئی حد ہی نہیں، تو صرف اس کی جو خواہش ہوتی اس کو قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے، یعنی اس کے نفس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 6436، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4235، شعب الایمان کی حدیث نمبر 10280 اور سنن کبریٰ میں یہ حدیث 6508۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس اگر سونے کا ایک جنگل ہو، پھر بھی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش ایک سونے کا جنگل اور ہوتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک سونے کا جنگل ہو، پھر بھی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ایک سونے کا جنگل اور ہوتا، اور انسان کے منہ اور پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 6438، مسلم کی حدیث نمبر 2445، ترمذی کی حدیث نمبر 2337 اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10274۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس کو اتنا برباد نہیں کریں گے جتنا کہ مال انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ یعنی جب مال آتا ہے تو سمجھو اس کا دین برباد ہو گیا، سوائے چند لوگوں کے جنہیں اللہ توفیق دے، سوائے ان کے بقیہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ان کو اپنے دین کو برباد کر لیتے، کیونکہ پھر وہ دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب ان کے پاس مال بڑھتا ہے تو مال کی محبت بڑھتی ہے، اور جب یہ محبت اپنی شدت کو پہنچتی ہے تو وہ پوری طرح سے اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اپنی آخرت کے لیے پھر وہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ وہ ان کے سارے کے سارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ان کا جو دین ہوتا ہے وہ سارا کا سارا برباد ہو جاتا ہے۔ وہ صرف نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں، صرف نام کے مسلمان، کام کے مسلمان نہیں، اپنے ایمان سے مسلمان نہیں، اپنے اعمال سے مسلمان نہیں، صرف نام کے مسلمان، کیونکہ وہ اپنے دین کو برباد کر لیتے ہیں، کیونکہ مال کی محبت اور اس کی رغبت، اس کی خواہش، اس کی حرص، اس کی طلب، اس کا لالچ، یہ ساری چیزیں انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس کو اتنا برباد نہیں کریں گے، یعنی جو بھیڑیے ہیں اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھی اتنا بکریوں کو برباد نہیں کریں گے، ایک دو کھائیں گے وہ چھوڑ دیں گے کیوں ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ لیکن یہاں جو مثال دی بہت عجیب سی مثال ہے کہ وہ بھیڑیے بھی وہ بکریوں کو اتنا برباد نہیں کرتے جتنا کہ مال کی جو حرص ہوتی ہے وہ انسان کے دین کو برباد کرتی ہے، یعنی اس سے کئی گنا زیادہ، کہ جتنا مال انسان کے دین کو برباد کرتا ہے مال و جاہ کی حرص کی وجہ سے، کہ پھر وہ اور زیادہ کا طالب ہو جاتا ہے نا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو تو وہ دو کی خواہش کرے گا، اور کسی کے پاس اگر پورے سونے کا دو جنگل ہو تو کہے گا تین ہونی چاہیے۔ یہ خواہش اس کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے اس کا 2376، اور شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10428، اور ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر ہے 35521۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا مال کے لیے جو حرص ہوتا ہے، آدمی کا مال کے لیے جو حرص ہوتا ہے یا دنیاوی شرف و عزت کا جو حرص ہوتا ہے وہ ان دو بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ شدید ہوتا ہے، وہ ان دو بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ شدید ہوتا ہے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے۔ یعنی مال کی جو حرص ہوتی ہے انسان کی، اور دنیاوی جاہ اور منصب اس کی جو طلب ہوتی ہے، اور اس کو جو اپنی عزت کی جو خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہماری عزت کریں، دنیا میں میری عزت ہو، یہ خواہش جو ہیں وہ اس کو اس طرح سے اس کے دین کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں، اور یہ جو تباہی اور بربادی ہے ایک بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت شدید ہوتی ہے ان سے، کس سے؟ جو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑیے جائیں ان سے بھی زیادہ شدید تر ہوتی ہے اس کی تباہی اور بربادی۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر 10264۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خونخوار بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں بکریوں کو کھاتے اور پھاڑتے ہیں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جو بکریوں کو کھاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں، وہ بھی اس قدر تباہی اور فساد نہیں مچاتے جس قدر مال و شرف اور عزت کی محبت و طلب آدمی کے دین کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، غور کریں، بڑا توجہ طلب بات ہے کہ جو مال کی طلب اور مال و متاع اور دنیا اور جاہ و منصب کی طلب اور حرص انسان کے دین کو اس قدر برباد کرتی جس قدر کہ بھیڑیے بھی بکریوں کو برباد نہیں کرتے۔ تو جو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس مال آ گیا، ہم نے مال سے اپنی دنیا کو بہتر بنا لیا تو اس کا دین بچ گیا، نہیں، اس نے اپنے دین کو تباہ و برباد کر لیا لیکن دنیا کو بہتر بنا لیا۔ دنیا تو اس کی بہتر ہو گئی، دنیا میں وہ زندگی عیش و عشرت سے گزارے گا، لیکن اس نے اپنا دین تباہ و برباد کر لیا،
اور اپنی آخرت بھی تباہ اور برباد کر لی، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ حدیث حاکم کی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 5771، اور شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10267 اور 268۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کا مال و شرف اور رتبہ تلاش کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کا مال و شرف اور رتبہ تلاش کرتا ہے تو اس کا فساد و تباہی دو خونکار بھیڑیوں کی تباہی و فساد سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جو صرف دنیا میں مال کا طالب ہو، مال کا حریص ہو، اور رتبہ، عزت اور منصب اور بڑے عہدے کا طالب، یعنی صرف دنیا میں جو چیزیں ہیں جو اس کو عزت دار بناتی ہیں ان کا خواہش مند ہو، ان کا طالب ہو، ان چیزوں کو چاہنے والا جو ہے اس کی جو تباہی ہے، اس کی جو بربادی ہے، تو وہ بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ ہے، سخت ہے، شدید تر ہے، تیز ہے۔ جو بکریوں میں جا پڑتے ہیں وہ بھیڑیے، ان سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یہ بھی شعب الایمان کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر 10270۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔